حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دن چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کے انجام پر کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ آخرت کے انجام سے غافل ہو کر یزید نے امام عالی مقام اور اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ یہ ایسا بدترین کارنامہ ہے جو اسے فرعون اور قارون جیسوں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ یزید کا پورا نام معاویہ بن سفیان الاموی تھا، جس کی پیدائش 25 ہجری سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ یزید کی ماں ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق شام کے قلبیہ قبیلے سے تھا۔ یزید کی پرورش شام کے ایک دیہات میں ہوئی اور اس کی پرورش بھی ایک عیسائی دایا نے کی، اس لیے اسے نصرانی طریقے سے پرورش کیا گیا۔ سن 660 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے علی علیہ السلام سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس وقت یزید نوجوان تھا اور معاویہ نے اپنے بعد یزید ملعون کو حاکم بنانے کی جدوجہد شروع کر دی، اور پھر جب امام حسن کے حکومت چھوڑنے کے بعد معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا تو معاویہ نے شام، مصر، عراق اور حرم میں اپنے حمایتوں کے ذریعہ خطبوں میں یزید کا نام مشہور کرنے کی کوشش کی۔ تلوار کی زور، دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعہ گورنروں اور سپہ سالاروں کو یزید کا حمایتی بنا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرطوں پر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی اور امام حسن نے خلافت چھوڑی، ان شرائطوں کو توڑ کر سن 660 ہجری میں یزید پلید، جو ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والے شخص کو تخت پر بیٹھا دیا، اور جب امام حسین اور اہل بیت نے اس کی بیعت سے انکار کیا تو انہیں شہید کروا دیا۔ گھرانے رسول کی عورتوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک اذیت پہنچائی۔ امام حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کر کے دکھایا گیا کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی طرح تھی جس نے لوگوں پر بے انتہا ظلم کیا۔ شہادت حسین کے بعد مدینہ کے لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی اور یزید کے بیعت سے انکار کر دیا، تو یزید پلید نے مدینہ پر حملہ کروایا اور مدینہ میں 3 دنوں تک مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے۔ صحابہ کرام کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 663 ہجری کے آخر میں مکہ پر چڑھائی کر دی اور کعبہ میں آگ لگا دی۔ لہٰذا جس اقتدار کے خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم ڈھائے، مدینہ اور کعبہ کی بے حرمتی کی، وہ تخت و تاج اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوئی۔ بدنصیب یزید 3 سال 6 ماہ تک حکومت کر سکا اور 39 سال میں ہی فوت ہو گیا۔ یزید کے حکومت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ یہ قول ہے کہ شہادت حسین اور واقعہ حرہ کے بعد یزید جشن میں مبتلا ہو گیا۔ سن 664 ہجری میں یزید ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد ہونے لگا اور اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری کا علاج نہ لا سکے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور زور زور سے چیخیں مارتا۔ جب حلق پیاس سے سوکھ جاتا اور پانی پیتا تو وہ پیٹ کو آگ کی طرح جلاتی، اور نہ پیتا تو سینے میں چھری کی طرح چلتی۔ تاریخ کے مطابق تڑپتا ہوا اسی حالت میں وہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے پاس گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگے اور کوئی تدفین نہ کرنا چاہا۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا
اور جب بنی عباس کی حکومت آئی تو اس کے قبر کو کھود کر لاش باہر نکالی گئی تو وہ بدترین حالت میں تھی، جسے خلیفہ نے باعث عبرت سولی پر چڑھا دیا اور پھر اسے دفن کیا گیا۔ ایک اور روایت میں یزید کی موت کی ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ وہ شکار پر گیا تو اسے ایک عیسائی لڑکی پسند آ گئی اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس لڑکی سے کہا، میں امیر شام ہوں اور میری حکومت ہے۔ اس لڑکی نے سن رکھا تھا کہ جس کی حکومت ہے اسی نے نواس رسول کا قتل کروایا، تو اس لڑکی نے یزید کو ملنے کے لیے جنگل بلانے لگی، اور ایک دن جب یزید نشے میں دھت تھا اس لڑکی نے خنجر سے یزید پر وار کیا اور یزید کو کاٹ کر رکھ دیا۔ کئی روز تک جب یزید کے سپاہی ڈھونڈتے ہوئے آئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آ رہی تھی، اس لیے جیسے تیسے وہیں پر دفن کر دیا۔ آج یزید کی قبر کا نام و نشان تک نہ رہا اور امام حسین کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے۔